ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل میں آج جو آپ نے آیات سنی ہیں، تقریباً پوری صورتیں ہی آج ہیں الحمدللہ۔ کل سورہ احزاب مکمل ہوئی تھی، اس کے بعد آج آغاز ہوا سورہ فاطر، سورہ سبا، سورہ یاسین اور سورہ والصافات۔ والصافات یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے قرآن پاک کی چھٹی منزل شروع ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا سورہ والصافات میں چھوٹی آیات بہت زیادہ ہیں۔ ویسے میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے، اس کا کوئی قرآن کے معنی سے تعلق نہیں ہے، ویسے مقصد نالج کے حد تک ہے۔ ہم جب حفظ کیا کرتے تھے، ہمیں چھوٹی اس طرح کی باتوں کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور ابھی بھی میں نے کچھ حفاظ سے بھی پوچھا ہے، انہیں بھی اس کا علم نہیں ہے، اور ایک دو کتابوں میں نے دیکھا اس میں بھی یہ چیز غلط لکھی ہوئی ہے، یعنی قرآنی معلومات کے حوالے سے۔ قرآن پاک میں جو رکوع کی علامات ہیں، یعنی رکوع بنے ہوتے ہیں، اتنے رکوع ہیں ایک صورت میں، اتنے پورے قرآن میں اتنے، وہ رکوع کی علامات اگرچہ بعد میں لگی ہیں، سہولت کے لیے، ہم عجمی لوگوں کی سہولت کے لیے لگائی گئی ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے قرآن پاک کا سب سے لمبا رکوع، دوسرے لفظوں میں قرآن پاک کے کس رکوع میں سب سے زیادہ آیتیں ہیں؟ حافظوں سے اگر میں، میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوں گے کئی، انہیں پوچھوں تو عام طور پر حفاظ کو نہیں پتہ۔ آج آپ نے وہ رکوع سنا ہے۔ کوانٹٹی کے اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا، مقدار کے اعتبار سے نہیں ہے، مقدار کے اعتبار سے اس سے لمبے رکوع بھی قرآن میں ہیں، لیکن چھوٹی آیتیں، اور جس رکوع میں سب سے زیادہ آیات ہیں وہ سورہ صافات کا دوسرا رکوع ہے۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اس ایک رکوع میں 53 آیتیں، 53 ایک رکوع۔ اور میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، مجھے اس لیے پھر ہوا، اس کتاب میں انہوں نے سورہ عبسہ والی وہ لکھا ہوا تھا رکوع، حالانکہ اس میں 53 سے بہت کم۔ اسی میں جو آخری رکوع آج آپ نے سنا وَإِنَّ يُونُسَ، جہاں مکمل ہوئی ہے، چھوٹی آیتیں، اس میں بھی غالباً 40 پلس ہے۔ تو یہ چھوٹی آیات کے حساب سے۔ اسی طرح آیات کے اعتبار سے اگر پوچھا جائے کہ جی سب سے چھوٹا رکوع، یعنی کس رکوع میں سب سے کم آیتیں ہیں، وہ عام طور پہ یاد ہوتا ہے، غیر حافظ کو بھی یاد ہوتا ہے، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے، اس پورے رکوع میں ایک ہی آیت ہے، وہ ایک آیت کا رکوع ہے، اگرچہ اس سے لمبی آیات بھی ہیں۔ میں ویسے آپ یہ میرے ذہن میں بات آئی، میں ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو آیات کے اعتبار سے قرآن پاک کا سب سے لمبا رکوع سورہ صافات کا دوسرا رکوع ہے، جس میں 53 آیات ہیں۔ آپ دیکھیے، اور کبھی اگر آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہو تو جہاں رکوع کی علامت لکھی ہوتی ہے نا، ایسے کر کے سائڈ پہ حاشیے میں عین لکھا ہوتا ہے، اس پہ 3 نمبرنگ ہوتی ہے، ایک اس کے اوپر نمبرنگ ہوتی ہے، ایک اس کے نیچے نمبرنگ ہوتی ہے، ایک اس کے درمیان میں سینٹر میں نمبرنگ ہوتی ہے۔ اوپر والی نمبرنگ اس چیز کی علامت ہے کہ جو سورت پیچھے سے آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک اس سورت کے کتنے رکوع ہوئے ہیں۔ سورت جیسے فرض کریں سورہ بقرہ ہے، 1 2 3 4، جب غالباً 16 رکوع ہیں، پہلا پارہ ختم ہوگا تو اوپر 16 لکھا ہوگا، اور نیچے والی علامت اس بات کی ہے کہ جو سپارہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس پارے کے کتنے رکوع ہوئے ہیں۔ جب پارہ چینج ہوگا تو نیچے والی نمبرنگ دوبارہ 0 پر آ کے 1 2 3 سے شروع ہو جائے گی، ظاہری بات ہے سپارہ چینج ہو گیا۔ اوپر والی نمبرنگ اس وقت چینج ہوگی جب صورت بدلے۔ اچھا، درمیان کی نمبرنگ ہر رکوع میں ڈیفرنٹ ہے۔ اوپر والی تو سیکوینس وائز چلے گی، ترتیب سے، جب صورت مکمل ہوگی پھر 1 2 سے شروع ہو جائے گی۔ نیچے والی سپارے تک جائے گی، جب سپارہ ختم ہوگا پھر 1 2 سے شروع ہو جائے گی۔ درمیان والی یہ ترتیب سے نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو رکوع یہاں مکمل ہوا ہے، اس رکوع میں کل آیات کی تعداد کتنی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا جا کے
سورہ صافات کے دوسرے رکوع کے سینٹر میں اس میں لکھا ہوگا 53، یعنی اس رکوع میں 53 آیات ہیں۔ آج آپ نے وہ رکوع بھی سنا، پر ویسے میں نے ضمناً ذہن میں بات آئی میں نے عرض کر دی۔ تو آج جو منزل میں آپ نے سنی ہیں 4 صورتیں، فاتر، سبا، یاسین اور صافات۔ کل کی منزل کی ایک دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے، اگر وقت بچا تو آج کے حوالے سے، ورنہ یہ آگے ترتیب جائے گی۔ کل جو سورہ احزاب آپ نے سنی تھی، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، اور اس نام سے غزوہ بھی ہے، غزوہ احزاب، اسی کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اسی کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب، چونکہ اس میں کفار کے بڑے گروہ جمع ہو کر آئے تھے۔ تو ابھی انشاءاللہ سیرت کا جو بیان چل رہا ہے اس میں یہ چیز آئے گی انشاءاللہ عصر کے بعد۔ اس میں 2-3 آیات ذہن میں رکھنی ہے۔ سورہ احزاب کی غالباً چوتھی آیت بنتی ہے، چوتھی یا 5ویں آیات۔ اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، غور سے دیکھیے، ساری آیات ہی انتہائی اہم ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم ایمان والوں پر اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، زیادہ حق ایمان والوں پر من انفسہم، اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ وہی حدیث آپ سے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں میری یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ بات ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، یہ امت والوں کی مائیں ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں۔ اور یہاں ایک بزرگ ایک دفعہ ایک بات بتا رہے تھے، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ مثال بہرحال سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں، آپ کو اگر شاید بری لگے مثال، لیکن بات بڑی پتہ کی ہے۔ انہوں نے اسی آیت کے تحت ایک دفعہ فرمایا، کہنے لگے دیکھیں ہمارے جو اپنے ماں باپ ہیں، اللہ ہمیشہ سلامت سے رکھے آمین، جو حیات ہے، ہمارے اپنے ماں باپ جو ہیں ان کے بارے میں شاید، میں معذرت کر رہا ہوں ذرا بری سی مثال نہ ہو، شاید 1% شک ہو کہ یہ میری حقیقی ماں ہے یا نہیں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بچپن میں جیسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بڑا ہونے تک پتہ نہیں چلتا، بچہ جوان ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اصل تو میرے ماں باپ وہ ہیں۔ تو ہمارے جو ماں باپ ہیں جنہیں ہم ماں باپ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے حقیقی ہونے میں عقلی طور پر شاید 1-2% کا احتمال ہو کہ ممکن ہے وہ ہمارے ماں باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، لیکن جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری ماں ہے، ان کے بارے میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ تو یہ تو وہ مائیں ہیں جن کے بارے میں قرآن میں تعین کیا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یہ امت والوں کی مائیں ہیں۔ تو ہم پہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حق ہے، اسی طرح جو مائیں ہیں ہماری، وہ مائیں جن کو قرآن ذکر کر رہا ہے، ان کا حق بھی ہمارے اپنی حقیقی ماؤں سے کہیں بڑھ کر، یہ اس آیت میں بیان ہوا۔ اسی طرح اس آیت میں اگلا جملہ کیا ہے، اسی ایک آیت کے اندر، وہ بھی غور سے سنیے گا، اور یہ سیرت میں بھی بات آئے گی، وہاں پھر میں شاید یہ بات عرض نہ کروں آپ سے۔ وہ یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، ابھی وہاں تک ہم پہنچ گئے اس ذکر میں، تو ہجرت کرنے کے بعد مواخات مدینہ فرمائی تھی، آپس میں بھائی چارگی۔ آپ نے فرمایا تھا بھئی یہ انصار صحابی، یہ مہاجر، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، اس کی فیملی اس کے ساتھ رہے گی، اس کے ساتھ رہے گی، اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ مواخات، اخوت کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ شروع اسلام میں جب تک یہ آیت نہیں اتری جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ احزاب کی، اس سے پہلے تک اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تو وراثت میں اس مواخاتی بھائی کو بھی حصہ ملتا تھا، اتنا پختہ رشتہ تھا۔ اب پڑھیں پوری آیت میں پڑھتا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ایک حکم، وازواجہ امہاتہم دوسرا،
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اس آیت نے آ کر وہ حکم منسوخ کر دیا۔ اب اس آیت کے آنے کے بعد اس میں یہ کہا جا رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب وراثت میں حصے دار کون ہوں گے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، وہ جو رحم کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے حصے دار ہوں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ ہاں الا ان تفعلوا، اگر ویسے تم کسی کی مدد کرنا چاہو تو کرو۔ تو اس آیت نے آ کر وہ حکم منسوخ کیا، ورنہ اس سے پہلے تک وراثت میں سے بھی حصہ ملتا تھا مواخاتی بھائی کو۔ تین باتیں اسی سورہ احزاب میں، اس میں بڑے احکامات ہیں، آپ کبھی سورہ احزاب کو اٹھا کر پڑھیں۔ ایک تو پردے کے احکام بہت تفصیل سے ہیں، کل یہ بچے پوچھ رہے تھے پردے کے حوالے سے تفصیل اس سورہ احزاب میں بہت تفصیل کے ساتھ۔ اس میں ایک چیز میں آپ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں ترتیب اسی سورہ احزاب میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات پختہ کرا دی کہ دیکھو یہ تمہاری مائیں ہیں، یقین ہو گیا جی ہمارے مائیں ہیں۔ آگے 22ویں پارے کے آغاز میں کل آپ نے آخر میں وہ الفاظ سنے تھے، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ سنیے ذرا، یہ بہت ہی اہم ارشاد ہے اللہ تعالیٰ، بہت بنیادی حکم ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو مخاطب کر کے، نساء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ہماری مائیں، کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو فلا تخضعن بالقول، کسی کے ساتھ نرمی کے لہجے میں بات نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، قرآن اس کو مرض کہہ رہا ہے، جس کے دل میں مرض ہو، خدا نہ خواستہ گندی سوچ ہو، آسان زبان میں، وہ تمہارے اس نرم لہجے سے بولنے سے کہیں کوئی غلط طمع، کوئی غلط سوچ دماغ میں نہ بٹھا لے۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ جن کے بارے میں پہلے ایک بتا دیا یہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو عام عورت کے بارے میں کیا حکم؟ یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اسے سمجھنے والی۔ قرآن اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں پہلے طے کر دیا وہ تمہاری مائیں ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہو تو ذرا نرم لہجے میں، لہجے کی نرمی سے نہ کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں مرض ہے، غلط سوچ ہے، تو اس آپ کے اس پیار بھرے انداز میں بولنے سے کہیں اس کے اندر کوئی غلط سوچ پیدا نہ ہو۔ ایک اچھا اسی میں آگے پڑھیں، کیونکہ یہ بڑے احکامات ہیں، وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پوری آیت آپ پڑھیں، 22ویں پارے کا آغاز پڑھ رہا ہوں میں اس وقت، یہ پڑھتے 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 پوری یہاں سے خطاب ذہن میں رکھیں، نساء نبی کو ہے، پچھلی آیت بھی یا نساء نبی ہے، یا بھی یا نساء نبی ہے، آگے بھی چلے گا۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لستن کاحد ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ بھی ذرا نکتہ سمجھیے گا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو اہل بیت کے نام سے مخاطب فرما رہے ہیں۔ یہ بھی آج کل ایک غلط فہمی ہے، غلط فہمی سے ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں، حالانکہ اور یقیناً آپ کے ذہن میں ایسی بات نہیں ہوگی۔ اگر غلط فہمی ہے کہ اہل بیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اولاد مراد ہے، اولاد تو 100% ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن اہل بیت سے ازواج مطہرات بھی 100% مراد ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ پڑھیں، خود پڑھیں، 22واں پارہ پوری پیچھے سے ترتیب پڑھیں، یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک، سب کو کہہ دیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی اور اس قسم کی چیز بالکل دور کر دے، تمہیں پاک صاف کر دے۔ کون؟ اہل البیت، اے اہل بیت، قرآن کہہ رہا ہے وَیُطَہِّرُکُم تطہیرا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اور حقیقتاً ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی 100% شامل ہیں، اور اولاد تو یقیناً شامل۔ تو اللہ تعالیٰ تمام ان مقدس ہستیوں سے ہمیں محبت رکھنے کی، عقیدت صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ اسی طرح
اسی سورہ احزاب میں درود شریف پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ درود شریف وہ جو آیت ہے ہم مشہور سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت بھی اسی صورت میں ہے اگلے رکوع کے اندر۔ یہاں صرف ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، دیکھیں درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک صحابی نے جب پوچھا تھا کہ اگر میں سارا ہی درود پڑھتا رہوں، طویل حدیث ہے، آپ سے ارشاد فرمایا تھا پھر تو ہر چیز کے لیے تمہیں یہ کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، ہر چیز کے لیے کافی ہوگا۔ اس آیت کے الفاظ میں ذرا غور کریں، یہاں ایمان والوں کو حکم بعد میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بعد میں ہے۔ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مطلب یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یقیناً کسی کے دل میں خیال نہیں ہے، لیکن اگر کہیں شیطان وسوسہ ڈالنے لگے کہ شاید نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہستی تو وہ ہیں جن پر اللہ اور اس کے فرشتے پہلے سے ہی درود پڑھ رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہو، تم بھی اس میں شمولیت کرنا چاہتے ہو، تو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اس میں کرو۔ اور یہ واحد عبادت ہے، واحد عبادت۔ ہر عبادت کے اندر آپ دیکھیں، انسان عابد ہے، اللہ معبود ہے، انسان ساجد ہے، اللہ مسجود ہے، ظاہری بات اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ واحد عبادت ہے درود، جس میں اللہ جل شانہ کا ذکر پہلے ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ کی ذات بھی وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے رحمت کا نزول مراد ہوتا ہے، لیکن لفظ وہی ہے یصلون، انسانوں کی طرف ہو تو درود پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ کے ساتھ انسان کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ تو درود شریف اتنی عظیم عبادت ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ اور ایک صاحب اس دن پوچھ رہے تھے آپ میں سے شاید کہ یہ اپنا درود شریف کتابوں میں بہت سے درود لکھے ہوتے ہیں، ایک تو بس یہ دیکھ لیں کہ مستند ہو، جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ پڑھیں، اور ایک کوشش کیجیے گا کہ درود شریف کے جو آپ کو جملے یعنی احادیث میں موجود ہیں وہ سب پڑھ کے دیکھیں، سب پڑھیں، ان میں سے پڑھتے پڑھتے لازماً ہوگا، جب آپ محبت سے پڑھ رہے ہوں گے لازماً ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے کسی ایک درود پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں اندر کچھ محسوس ہوگا انشاءاللہ جب آپ محبت سے پڑھیں گے۔ اب جس درود کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں کوئی خاص محبت کی لذت یا کوئی خاص کیفیت طاری ہونے لگے نا، آپ سمجھ لیں کہ بس یہ درود آپ کے لیے، یعنی مسنون تو ہوں سارے، وہی مسنون پڑھیں۔ اور اس کی مثال علماء نے ایسے لکھی ہے کہ جیسے دیکھیں اینٹی بایوٹک ہوتی ہے یا کوئی دوا ہے، انسان کے اندر سمٹم کے حساب سے ہوتی ہے، کسی کو کوئی دوا سوٹ کرتی ہے، کسی کو کوئی دوا سوٹ کرتی ہے، کسی کے اندر کے حالات ایسے ہیں وہ سوٹ نہیں کرتی، دوسری کرتی ہے، دواؤں کا تقریباً کام ایک ہی ہے۔ تو درود شریف محبت سے پڑھنا عمل ایک ہی ہے، لیکن آپ پڑھتے پڑھتے جس درود میں آپ کو وہ خاص کیفیت محسوس ہو اس کو اپنا معمول بنا لیں، جتنا درود پڑھیں وہ کم ہے۔ یہ بھی آ گیا، یہ میں اس لیے 3-4 باتیں بتا رہا ہوں کہ سورہ احزاب آپ خود جا کر پڑھیں۔ سورہ احزاب کا آخری رکوع، ایک بات سورہ احزاب کے حوالے سے اور آخری، وہ کیا ہے؟ اور یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ذرا اس کو بھی غور سے سنیے گا، اس میں صرف 2 چیزوں کا حکم ہے، صرف۔ ہم اگر آج ہی فیصلہ کر لیں کہ قرآن کی صرف اسی آیت کو لے لیں، کیا یا ایھا الذین آمنوا، ظاہری بات ہے ایمان والے ہم ہیں، ہمیں سے خطاب ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اے ایمان والو کیا کرو؟ اتقوا اللہ، ایک تو اللہ سے ڈرو، تقوی اللہ کا خوف پیدا کرو، اور کیا کرو؟ وقولوا قولا سدیدا، بس زبان کا استعمال درست کر لو۔ گویا ظاہری اعمال میں سے زبان اور باطنی اعمال میں سے تقوی، یہ 2 چیزیں اگر تم نے کر لیں ہوگا کیا؟ قرآن کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم،
وہ اصلاح کر دے گا تمہارے اعمال کی، تمہیں نہیں کرنی پڑے گی. تم صرف زبان کا کنٹرول کر لو، زبان کا استعمال درست کرو اور دل میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرو، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. اور اگر پھر بھی کوئی بندے سے ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، غلطی ہو گئی، تو نہ گھبراؤ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ. ہم نے صرف 2 کام کرنا ہے، تقوی اور زبان کا استعمال. اور زبان کے حوالے سے وہ حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی آپ نے وہ حدیث سنی ہے یقین علماء سے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ہر شخص کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، وہ سارے کے سارے اعضاء ہر روز اس زبان کے آگے ایک فریاد کرتے ہیں. مثلا میرے اعضاء میری زبان کے آگے، آپ کے اعضاء آپ کی زبان کے آگے، ہر شخص کے جسم کے اعضاء اس کی جو زبان ہے اس کے آگے ہر روز ایک فریاد کرتے ہیں اور ایک درخواست اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے زبان، ہم سب اعضاء، ہاتھ، کان، ناک، پیر وغیرہ، ہم سب تیرے تابع ہیں. اگر تو صحیح چلے گی ہم نے تجھے فالو کرنا ہے، ہم بھی صحیح چلیں گے. اگر تو غلط چلے گی ہم تیرے تابع ہیں، ہم بھی غلط چلیں گے. لہٰذا فریاد کر کے کہتے ہیں تو ہم سب کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. تو حقیقت بھی یہی ہے. آپ کبھی سوچئے گا، آپ جا رہے ہیں سڑک پہ، ذرا کسی سے خدا نہ خواستہ کوئی ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی ٹچ ہو گئی، بائک ٹچ ہو گئی، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اتر کے ذرا معذرت کے الفاظ کہہ دیں، سوری کر دیں، تھوڑا سا اس کو حوصلہ کر دیں، بھائی غلطی ہو گئی، بات میرے خیال میں وہی ختم ہو جائے گی. ایک یہ ہے کہ یہی زبان ذرا اللہ نہ کرے گالم گلوچ شروع کر دے، ذرا گالم گلوچ ہوئی آپ 1 دیں گے، وہاں سے 2 آئیں گی، پھر اب یہ ہاتھ بھی ساتھ دے گا، اب بالوں بھی اوپر چڑھیں گے، پھر یہ بلڈ بھی ساتھ دے گا، بلڈ کا پریشر بھی اوپر کو چڑھے گا، پھر جناب ایک دینگا مشتی شروع ہو جائے گی. ہوئی کہاں سے شروع تھی؟ زبان سے. تو اس آیت پہ کہا گیا اے ایمان والو اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. زبان کے اپنے اور آیت کا مطلب تو یہ ہے قولوا قولا سدیدا، تم بھلی بات کہو، تم کہو ہمیشہ بھلی بات، سیدھی بات. ظاہری بات ہے ایسی بات کہو جس میں زبان کی کوئی برائی نہ ہو، نہ اس میں جھوٹ ہو، نہ اس میں غیبت ہو، نہ اس میں کبر ہو، نہ اس کے اندر اور استہزاء ہو، کوئی اس کے اندر چیز نہ ہو. تو اپنے زبان کا استعمال درست کرو اور تقوی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم روز جو قرآن پاک کی تعلیمات سنتے پڑھتے ہیں ہمیں ان پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مقدس کی بھی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو تو نے محض اپنے فضل و کرم سے عبادات کی توفیق دی ہے، صیام کی، قیام کی، انہیں قبول فرما. ہر قسم کی ریاکاری اور نام و نمود سے ہم سب کو محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.